الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جو عظمت قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان پر منعقد ہو رہی ہے، اس کا اختتامی مرحلہ ہے. اس پاکیزہ مجلس کے مہمان خصوصی حضرت علامہ قاضی محمد قمر الدین چشتی نظامی زینت آستانہ عالیہ پڑی شریف اور چیئرمین فرید الاس فاؤنڈیشن برطانیہ پاکستان، محترم و مکرم جناب پروفیسر ڈاکٹر خان گل خان صاحب، حضرت علامہ قاری عاشق محمود طیب صاحب، محترم جناب علامہ قاری ضیاء اللہ صاحب نعیمی، اور حضرت کے ساتھ تشریف لانے والے ثنا خان مصطفیٰ جناب شکیل مدنی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر علماء کرام، اور آج کی اس مقدس پروگرام کے محرک اور منتظم محترم جناب حنیف تبسم صاحب، صدر پریس کلب تھوراڈ، و دیگر معزز خواتین و حضرات. آپ حضرات نے نہایت خوبصورت بیانات سماعت کیے. یہ بیانات بھی ویسے ہی ہیں ہماری ذہن کے لیے، ہمارے دل و دماغ کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے جس طرح ہمارے جسم کے لیے غذا اور خوراک ہوتی ہے. کسی محفل میں جائیں، کسی شادی میں جائیں جہاں پر آپ کو بریانی بھی میسر ہو، روسٹ بھی ملے، اور اس کے بعد آخر میں سویٹ ڈش بھی کھا لیں، تو پھر کسی چیز کی ضرورت رہتی ہے؟ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ساری ورائٹی تو آپ نے لے لی. الحمدللہ آپ کو بہت اچھی خوراک مجھ سے پہلے قاری عاشق محمود طیب صاحب نے روحانی طور پر دے دی، بڑی ہیوی رچ ڈائٹ تھی. اس کے بعد جناب ڈاکٹر خان گل خان صاحب کی یہ تھوڑی سی ذرا تیز مرچ مسالے والی یہ خوراک بھی آپ نے لے لی، اور اس کے بعد جو آخر میں آپ نے خوراک لی ہمارے مہمان خصوصی کی، اس میں جہاں غذائیت تھی وہاں پر اس نے سویٹ ڈش کا کام بھی دیا. جس طرح آپ میٹھے سے اپنے زبان پر اس کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں، اور جب میٹھا کھا لیں تو پھر اور کچھ نہیں لیتے، چونکہ یہ آخری سٹیج ہوتا ہے، آخری مرحلہ ہوتا ہے، آخری ڈش ہوتی ہے کسی بھی دعوت کی. اسی طرح سے انہوں نے جس خوبصورت انداز میں اللہ کا قرآن اور اس طرح سے پڑھے، جو نعتیہ کلام انہوں نے پیش کیا، اس نے ہمارے کانوں میں وہ رس گھول دیا کہ اس کے بعد اب پھر کسی گفتگو کی عام حالت میں ضرورت نہیں ہوتی. سویٹ ڈش
آخری ڈش ہوتی ہے. لیکن اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ نے کھانا بہت اچھا کھایا مگر آپ کے معدے کے اندر جو پہلے کچھ موجود تھا اس نے معدے میں تیزابیت پیدا کر دی ہو, تو کیا آپ کو یہ روسٹ, بریانی اور سویٹ ڈش ہضم ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں, جلن ہو رہی ہے. حالانکہ خوراک تو بڑی اچھی تھی, اور جس کے اندر چی لگنا. اب وہ پرانے الفاظ بھی ختم ہو گئے, اس لیے ہم اپنی نئی نسل کو پرانے الفاظ بھی یاد دلاتے ہیں. اب اگر خدا نہ خواستہ آپ کو جلن شروع ہو جائے, وہی خوراک ایک دوسرے آدمی نے جس کا معدہ درست تھا, جس کی فوڈ پوائزننگ نہیں ہوئی تھی, اس نے کھائی تو اس نے بڑی راحت محسوس کی, وہ تو آرام سے سو گیا. مگر وہ شخص جس کے معدے میں کوئی فوڈ پوائزننگ ہو, معدے میں تیزابیت زیادہ ہو, وہ اس کو ہضم نہیں ہوتی, ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب یہی بات ہے, یہ جو آج آپ نے خوراک لی ہے, کھانا کھانے کے بعد جس آدمی نے یہ سارا کچھ کھایا پیا, اس کے بعد جا کے ادھر ایرن نیچے بیٹھ کے, حالانکہ اتنے الحمدللہ ایرن نیچے ایسا کوئی بندہ نہیں بنا, ویسے میں مثال دینا, پچھا لیں چیڑا پہ انہیں لایا ایک سوٹا, تکڑا قسم نہ سوٹا. اس سوٹے نے کیا کیا, وہ جتنا کچھ کھایا تھا اب جی متلانا شروع ہو گیا, جی متلانا شروع ہو گیا. لیکن اس خوراک کو غیر مؤثر کرنے کے لیے ایک شانت ٹائم ہے, 4 گھنٹے, عام طور پہ 6 گھنٹے میں وہ ڈائجسٹ ہو کے وہ پاس ہو جاتی ہے, جزو بدن بن جاتی ہے. اگر 6 گھنٹے کے اندر کسی نے سوٹا نہیں لگایا, اس کا معدہ مناسب ہے, وہ خوراک وہ خون سالے بن کر کے جزو بدن بن گئی, اس نے آپ کے جسم کو تقویت پہنچا دی. لیکن یہ جو خوراک ہے, مانوی خوراک, بیانات کی خوراک, وعظ و نصیحت کی خوراک, یہ ممکن ہے آپ کو دوبارہ یہ خوراک 1 سال کے بعد ملے گی. ایسی خوراک آپ نے اس پچھلے سال میں یہاں کہیں کھائی ہے تو بتا دینا. ایسی سویٹ ڈش آپ نے نہیں کھائی, شاید 1 سال بعد. اب شاید کیپٹن صاحب کے عرس کے موقع پہ ایسی کوئی محفل سجے, اب اگر کسی نے کوئی چیز آپ کو کوئی سوٹا ایسا لگوا دیا کہ سنگیا پی لے, 14 طبق روشن ہو جاسن, سڑے کول خالص توحید ہے, وہ جڑی ہوں اے بھی ضرورت ہے, اس طرح مزہ چکھ کے دیکھ لیں, پھر کیا ہوگا, پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ جو کچھ آپ نے کھایا پیا جی متلانا شروع ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جو باتیں آپ کے سٹیج پہ کہی گئی ہیں وہ قرآن و سنت سے متصادم تھی اور اس میں خدا نہ خواستہ کمزوری, تو پھر آپ سوچیں گے یار پتہ نہیں, وہ علامہ صاحب کی باتیں اس وقت تو بڑی اچھی لگتی تھی, ڈاکٹر صاحب کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھی, لیکن شاید کوئی کمزور بات ہو گئی. اب یہ جو ڈاؤٹ ہے, یہ جو شبہ ہے, اس نے آپ کی وہ جو ساری روحانیت اس وقت آپ میں پیدا ہو, یہ ساری روحانیت اس نے ختم کر دینی ہے. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے, جہاں پہلے سے تیزابیت موجود ہو, آخر میں ایک چورن کھلایا جاتا ہے. چورن کا ٹیسٹ کوئی نہیں ہوتا, مگر وہ بہت ہی نارمل سا ٹیسٹ ہونے کے باوجود وہ ان ساری ڈشوں کو جزو بدن بنانے کے لیے آپ کے جسم میں معدے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. میں آپ کو چورن دے رہا ہوں, یہ سویٹ ڈش آپ نے کھا لی, بریانی آپ نے کھا لی, روسٹ آپ نے کھا لیا, یہ ہے چورن. اگر یہ چورن آپ نے لے لیا تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہضم ہو جائیں گی, اور انشاءاللہ ہمارے جانے کے بعد کوئی آدمی آپ کو کوئی اور سوٹا نہیں لگوا سکے گا. وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں اب یہ بات غلط ہو رہی ہے, ہم نے جو کچھ کھایا ہے وہ خوراک ہی درست اور صحیح ہے. یہ بھی گزارش کرتا ہوں, یہ ہماری محفل تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے, طویل ہو جاتی ہے, مگر یہ طویل ہونے کی ایک خاص وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو ڈسپینسری میں اگر کوئی علاج کے لیے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کے ٹائمنگ ہے 8 بجے سے 2 بجے تک. جو جائے گا 2 بجے تک, وہاں ڈسپینسری کا دروازہ 2 بجے بند ہو جائے گا. ممکن ہے پہلے بھی بند ہو جائے, ہمارے ہاں پہلے بند ہو جاتی ہے. یہ برطانیہ کی بات کر رہا ہوں جہاں ٹائم کی پابندی ہوتی ہے, ہمارے ہاں ٹائم کی پابندی نہیں ہے. اور یہ بھی بڑی ضروری بات ہے, یہ رزق حلال بہت ضروری ہے. جس آدمی کے پیٹ میں لقمہ حلال نہیں, اس کا کوئی تصور نہیں ہے. ہمارا تصور جو صوفیاء نے دیا ہے, اس کی بنیادی شرط وہ صدق مقال اور عقل حلال ہے. جس کی زبان سے جھوٹ جاری ہو, جس کے پیٹ میں حرام کا نوالا, اس کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ جتنا کوئی دعوے کرے کوئی تصور نہیں. اس لیے میں دوسری طرف نہیں جانا چاہتا ہوں, آپ کی توجہ خاص اس نقطے پہ مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی باہر سے ڈاکٹر آ جائیں, آپ کی ڈسپینسری میں جو علاج ہو رہا ہے نا, مخصوص امراض کا ہو رہا ہے, دوائیاں بھی کم ہیں,
اور یہاں جو ڈاکٹر ہیں وہ کوئی کوالیفائڈ ڈاکٹر بھی نہیں ہیں. یہی ہوتا ہے نا ڈسپینسریوں میں. اگر کوئی میڈیکل کا کیمپ لگ جائے, ابھی ہمارے یہاں رہاڑے میں لگا ہے میڈیکل کیمپ میں, اشفا ہاسپٹل کے لوگ آئے اور بڑے کوالیفائڈ ڈاکٹر آئے. جب وہ آئے, ڈسپینسریوں کا ٹائم تھا 2 بجے کلوز ہونے کا, مگر وہ صبح آئے تو شام مغرب تک باقاعدہ مریضوں کا علاج ہوتا رہا. وہاں کسی مریض نے یہ نہیں کہا کہ جناب کوئی ہم آپ کے قیدی ہیں کہ ابھی مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے, ابھی علاج شروع کیا ہوا آپ نے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہا, ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں, یہ ہمیں فائدہ پہنچانے آئے, ہم سے لینے کچھ نہیں آئے ہیں, ہمیں کچھ دینے آئے ہیں, ہم سے لینے کچھ نہیں آئے. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے یہ جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے یہ شاید آئندہ میسر نہ آئے. ہمارا ہے ڈسپینسر, وہ اس سے جو بھی بات کریں, جو بھی مرض بتائیں, وہ اینٹی بائیوٹک دے دیتا ہے. وہ اینٹی بائیوٹک ایسی ہے کہ جو اینٹی لائف ہے, وہ سے ایک بیماری کا علاج ہوا تو 10 بیماریاں اور لگ گئیں. جس طرح علامہ صاحب فرماتے ہیں یہ یہاں اینٹی بائیوٹک ایسے استعمال ہو رہی ہیں. آپ نے اپنے بچے کو بھیجا قرآن پڑھنے کے لیے, اس کو قرآن دینے کے بجائے بم دے دیا گیا, اس کو قرآن دینے کے بجائے کلاشنکوف دے دی گئی, اس کو قرآن دینے کے بجائے آپ نے بھیجا مسجد میں اور اس نے جا کے فون سے. یہ ہے وہ پرابلم, یہ ڈسپینسروں کا, نان کوالیفائڈ لوگوں کا, جن کے سامنے امت کا مسئلہ کچھ اور ہے. وہاں اگر آپ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو ٹریٹمنٹ لینے میں آپ کو ایک مرض کا تو علاج ہوتا ہے, 10 مرض اور لگ جاتی ہیں. مگر کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوں وہ اتنی دوائی دیتا ہے جتنی آپ کی ضرورت ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. یہ علماء جو آئے ہیں یہ آپ کا علاج کے لیے آئے ہیں, اور وہ علاج اس طرح سے ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ بتایا حدیث سے کہا. آپ, میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں, میں اقامت پڑھتا ہوں, آپ نماز کی امامت فرمائیں. نماز کا وقت ہو گیا ہے, نماز کا وقت ہو گیا. ابو بکر صدیق مصلی امامت میں چلے گئے. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. جب رسول اللہ تشریف لائے تو رسول اللہ پچھلی صف میں تشریف لائے. پیچھے والے صحابی کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں. نماز کس کی پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی پڑھ رہے ہیں. اللہ کی نماز میں کسی اگر رسول غیر اللہ ہے تو اس صحابی کو کیا یہ زیب دیتا تھا کہ وہ نماز میں رسول کا خیال لائے؟ وہ خیال ہی نہیں لایا, اس نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا, آواز پیدا کی تاکہ آگے صف والوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے, رحمت اللہ العالمین تشریف لے آئے ہیں. وہاں جب آواز پیدا ہوئی اگلی صف والوں نے جگہ بنا لی, اس نے آگے آواز دی, اگلی صف والوں نے جگہ بنا لی. سب لوگ, اب 2 باتیں تھی, اگر رسول کا تصور اور رسول کا احترام یہ نماز کی روح کے منافی ہوتا تو سب کی نمازیں فاسد ہو جاتی. اور آگے چلتے چلتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اور رسول اللہ کا احترام یہ نماز کی اللہ کی توحید کے منافی ہوتا تو رسول اللہ تمام ہاتھوں پر ہاتھ بچانے کے باوجود آپ پیچھے تشریف فرما ہوتے, آگے نہ آتے, اللہ کی نماز ہو رہی ہے. لیکن کیا رسول اللہ تشریف لائے, جب پہلی صف میں تشریف لائے تو ابن ابی قحافہ ابو بکر صدیق جن کی عظمت کا بھی ذکر ہوا, افضل البشر بعد الانبیاء, ابو بکر جو روح زمین پر انبیاء کے بعد افضل ترین فرد ہیں, ان کی محبت کا عالم دیکھیں. ابو بکر اپنے مقام سے مصلی سے ہٹنا شروع ہو گئے. کیا ان کو توحید کا پتہ نہیں تھا کہ میں اللہ کی نماز پڑھا رہا ہوں, اللہ کے بندوں کو پڑھا رہا ہوں, اور اللہ کا رسول آ گیا تو اللہ کے رسول کو جہاں جگہ ملے وہاں کھڑا ہو جائے. آج بھی حکم یہ ہے کہ جس کو جہاں جگہ ملے وہ وہاں کھڑا ہوگا. سب میں پھلاں کر کے آگے آنا شرم درست نہیں ہے, مگر وہ ان سے زیادہ توحید کون جانتا تھا. آج لوگ کہتے ہیں ہم سپاہی صحابہ, ہم کہتے ہیں سپاہی صحابہ ہم ہیں جو صحابہ کی عظمت کو جانتے ہیں, ہم صحابہ کے مشن کو ہم لے کے چل رہے ہیں. ابو بکر صدیق جب اپنے مقام سے ہٹنے شروع ہو گئے, رسول اللہ فرمایا اتموا صلاتکم, اپنی نماز مکمل کر لو, اللہ کے رسول کا حکم ہے. مگر ایک حکم وہ ہے کہ جس میں احترام پورا نہیں ہو رہا ہے. ابو بکر کو رسول اللہ فرما رہے ہیں مصلی نہ چھوڑ, مگر ابو بکر مصلی چھوڑ کے ہٹ گئے, رسول اللہ مصلی پہ تشریف فرما ہو گئے. نماز مکمل ہوئی. نماز مکمل ہونے کے بعد اگر صحابہ کا یہ فعل نماز میں اللہ کے رسول کا احترام توحید کے منافی ہوتا, اللہ کے رسول فرماتے آج جو تم نے کام کیا ہے یہ میں نے دیکھا ہے, تم میرے احترام میں کچھ زیادہ بڑھتے جا رہے ہو. اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے, میں آگے, تم نے یہ کیا حرکت کی کہ تم آگے آگے, اور خدا نہ خواستہ یہ رسول اللہ کا ایک ایک عمل
یہ کوئی عام آدمی کا عمل نہیں ہے، یہ لیجسلیشن ہے۔ آپ کی اسمبلیاں جو قانون بناتی ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے پلک جھپکیں، اللہ کے رسول خاموش رہیں تو قانون سازی ہے، اللہ کے رسول تبسم فرمائے تو قانون سازی ہے، اللہ کے رسول کچھ ارشاد فرمائے تو قانون سازی ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے کچھ نہیں فرمایا، اگر یہ بات اللہ کے مرضی کے خلاف ہوتی تو فوراً وحی نازل ہوتی، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ نماز ہماری ہو رہی تھی اور آپ نہ صرف کے پچھلی سے آخری صف میں چل کے آپ نے امام کو بھی ہٹا دیا، خود کھڑے ہو گئے۔ اس سے یہ حدیث تقریری سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی منشا یہی تھی کہ اللہ کے رسول کا احترام کیا جائے، خان نمازوں میں کیا کر اے کرم احمدی، مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں قاسم بے نوا کا کوئی حامی کار۔ یہ کون کر رہا ہے؟ مدد کرنا کرم احمدی۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی یہ کہتے ہیں رسول اللہ سے مخاطب ہو کر کے کہ یا رسول اللہ آپ کرم فرمائیں کہ آپ کے علاوہ میرا کوئی حامی کار نہیں ہے۔ اگر یہ اس طرح کے مدد استغاثہ یہ شرک ہے تو اس شرک کی بنیاد کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ کون شرک کر رہا ہے؟ دورہ معیار نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں جو اسلاف نے جو بات کی تھی اس کو تھام رکھو، اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی تقسیم نہ کرو۔ اللہ کے رسول سے مدد مانگنا اللہ سے ہی مدد مانگنا ہے، یہ غیر اللہ کی مدد نہیں ہے، یہ اہل اللہ ہے۔ رسول اللہ کو غیر اللہ کہنا، میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی آدمی یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد غیر اللہ، کوئی یہ آپ میں سے کہہ سکتا ہے؟ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا نا۔ رسول اللہ کہتے ہیں تو جو چیز زبان پر لانے سے آدمی ایمان سے خارج ہوتا ہے وہ عقیدہ رکھنے سے بھی تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے غیر نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہے۔ اور جس طرح دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو معجزات اور کرامات کی بھی یہاں بات ہوئی، معجزات اور کرامات کی جو بات ہوئی ہے یہ بھی اللہ کے رسول کے، جس طرح دنیا میں معجزانہ زندگی ہے اسی طرح سے بعض مثال بھی معجزانہ زندگی ہے۔ دنیا میں معجزانہ زندگی کیسی ہے؟ ابھی جو معراج کا ذکر ہو رہا تھا، یہاں سائنس پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، میں سائنسدانوں کی توجہ مبذول کراتا ہوں۔ کیا کوئی وجود، ہم میرے شاگرد بھی ہیں یہاں کہیں، کیا کوئی وجود اس دنیا میں ویلاسٹی آف لائٹ سے موو کر سکتا ہے؟ یعنی روشنی کی رفتار جو 1,86,000 میل پر سیکنڈ ہے، اس رفتار سے کوئی وجود حرکت کر سکتا ہے؟ نیوٹن کی فزکس یہ کہتی ہے کہ 100% یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ رفتار تو دور کی بات ہے، اگر اس سے 90% بھی کوئی وجود ایسا کر سکے، وہ کہتا ہے پہلی بات یہ ہو نہیں سکتا چونکہ اس کے لیے انفینٹ فورس چاہیے، ایک لامحدود قوت چاہیے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے اگر کوئی وجود حرکت کر بھی لے، یعنی 1,30,000 میل پر سیکنڈ کو وجود حرکت کر رہے، تو وہ کہتا ہے اس کی لینتھ ہاف اور میس دگنا ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ کہتا ہے وہ سٹیل کا باڈی بھی ہو، سٹیل کی باڈی بھی ہو تو اس کا ہولیا ہی بگڑ کر آ جائے گا۔ 1,86,000 میل پر سیکنڈ نہیں بلکہ اس کے سے بھی 10% کم ہوتا۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول نے جو سفر کیا ذرا وہ مسافت ناپیں، پھر جو اللہ کے رسول کی عظمت کو ناپتے ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ یہ ناپنا کتنا مشکل ہے۔ وہ جو آسمانوں کا سفر ہے وہ ہمارے اس دنیا کے 24 گھنٹے کے دن سے نہیں ناپا جاتا، اس کے لیے ہوتا ہے لائٹ ایئر۔ لائٹ ایئر کا مطلب یہ کیا ہے؟ لائٹ ایئر کہتے ہیں روشنی کا سال، روشنی کا 1 سیکنڈ کا مطلب ہوگا 1,86,000 میل کی رفتار۔ اس وقت تک جو دنیا دریافت ہوئی ہے، سائنس نے کی ہے، روحانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس میں جو سب سے دور کیکشاں ہے اس کا سفر زمین سے ہو کر کے 2 ارب لائٹ ایئر، 2 ارب نوری سال، 2 ارب کو ضرب دیں 1,86,000 سے تو پھر جو اس کا جا کے اس کا جواب، یعنی جو اس وقت سب سے دور کیکشاں دریافت ہوئی ہے، اگر کوئی وجود روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو 2 ارب سال میں وہ اس کیکشاں پہ جا کے پہنچے گا۔ تو اللہ کے رسول کی وہ جو رفتار تھی وہ کہا جاتا ہے ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ تھی، وہ 1,86,000 کی رفتار نہیں تھی،
وہ ہو سکتا ہے 1 ارب میل پر سیکنڈ کی رفتار ہو، مگر اللہ کے رسول تشریف لے گئے عالم بالا میں، اللہ سے ملاقات بھی کی، اور وہ جبریل جو وہ بھی تھے نور، مگر وہ ایک مقام پہ جا کے ان کی سپیڈ نے جواب دے دی کہ اس کے بعد آگے یہاں سفر نہیں ہو سکتا۔ پیچھے براق تھا، براق پر رسول اللہ تشریف لے گئے، مگر ایک مقام وہ آیا کہ اب نبی کی اپنی سپیڈ لوگوں کو دکھانا مقصود تھا۔ اللہ کے رسول اگر براق پر گئے تو وہ براق کے محتاج نہیں تھے، بلکہ وہ اعزاز و اکرام سواری پہ مہمان کو لے جانے کا انداز تھا۔ جبریل آمین کے سدرۃ المنتہا پر کہا اب آگے تمہاری سپیڈیں کام نہیں دیتی، یہ مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں ہے، یہ مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں ہے، یہاں سے آگے وہی جائیں گے، یہ تو امام الانبیاء جا سکتے ہیں، اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ جو دنیا میں رہتے ہوئے اتنی تیز سپیڈ سے اربوں کھربوں میلوں کا سفر انہوں نے مختصر سے عرصے میں طے کر دیا، ہم یہی تو کہتے ہیں بعد وصال اپنے قبر انور میں، اپنے روضہ اقدس میں، مدینہ طیبہ سے ہو کر بھی تو ایسے معجزات ظاہر ہو رہے ہیں، جس طرح امام بوصیری کا آپ نے سنا، امام بوصیری کا آپ نے سنا، تو جس طرح اللہ کے رسول دنیا میں لا کے عام انسانوں کی طرح سے نہیں ہوتی، ان کی برزخی زندگی بھی عام انسانوں کی طرح سے نہیں ہوتی۔ آج تک آپ نے یہاں تھوراڑ میں بڑے لوگ شہید ہوئے، مگر کسی شہید کو آپ نے کہیں دیکھا وہ خالص شہید تھے، وہ پیسوں کی خاطر نہیں لڑتے۔ اب تو جہاد کو لوگوں نے تجارت بھی بنایا، وہ ایسا نہیں کرتے تھے، وہ خدا کے رسول کے لیے لڑتے تھے۔ آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، مگر یہی فرق ہے نبی اور غیر نبی میں۔ فرق کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، رائے تو موسیٰ یصلی فی قبری، تو فلسطین میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر رسول اللہ جب گئے بیت المقدس میں تو جن کی قبریں نہیں پھٹی، کہیں کوئی ٹیم نہیں بھیجی کہ ان کے مزارات کو کھودے ان کو لائے، لیکن وہ سارے انبیاء کیا بیت المقدس میں موجود تھے یا نہیں تھے؟ اگر موجود وطن کی بنیاد پر بنانے والے یہ مسجد میں یہ راگ لگاتے ہیں، اور فرمایا چے بے خبر سے مقام محمد عربیس، یہ محمد عربیس کی یہ جو کینچی چل رہی ہے، مسلمان کو ملت میں تقسیم کیا جا رہا ہے، وطن میں تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ کینچی وہاں چلتی رہی۔ اور پھر اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں اموس گربعون رسیدی تمام بولا بیس، اپنے آپ کو مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ کر لو، اگر وہاں نہیں پہنچے تو یہ ساری بولا بھی ہے۔ وہاں کینچی چلتی تھی، ہمارے اسفیاء اس کو رفع کرتے تھے، ہمارے وہاں ملت از وطن کا نعرہ تھا یا ملت از دین کا نعرہ تھا، ہمارے ہاتھ میں اللہ نے سوئی دی ہے۔ اور یہ بات نہیں، یہ صرف نیشنل لیول کی بات نہیں ہے، صوفیاء کا مسلک محبت اور پیاری ہے، لوگوں کو توڑنا نہیں ہے، لوگوں کو جدا کرنا نہیں ہے، لوگوں کے آنسوں دیکھ کر کے، لوگوں کا بہتا ہوا خون دیکھ کر کے خوشیاں منانا نہیں ہے، بلکہ اس پہ بے چین و بے قرار ہو جانا ہے۔ یہ ہمارے صوفیاء کا مشرف تھا۔ مولانا خیر الدین، مولانا ابوالکلام آزاد جو بعد میں تبدیل ہو گئے، ان کے والد تھے اور ان کے بزرگوں میں سے تھے، وہ صوفی انسان تھے، اور وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو بھی کہتے تھے کہ ان میں بھی تھوڑی سی کوئی بات خارجیت کی طرف جاتی ہے، یعنی آپ اندازہ کریں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی وہ اتنے کٹر قسم کے، وہ اعلیٰ حضرت کی باتوں سے بھی اختلاف کرتے ہیں۔ یہ مولوی خیر الدین کی بات ہے، مولوی خیر الدین کے پاس ایک بچہ آ گیا، ایک ہندو خاتون نے ایک منت مان لی، اور منت یہ تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مولوی خیر الدین کو چوری کھلاؤں گی۔ اس نے بچہ بھیجا، چوری دے کے وہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ میری والدہ نے چوری بھیجی، آپ چوری کھائیں تو میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا بچے یہ رمضان کا دن ہے، میں چوری نہیں کھا سکتا، تم چلے جاؤ چوری رکھ لو۔ اس کو باہر نکال دیا، شاید گرمیوں کا موسم تھا، وہ جب باہر نکلا، باہر نکل کے آپ اپنے کام میں مشغول ہو گئے، تھوڑی دیر بعد باہر نکلے تو دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے، دیوار کے ساتھ کھڑا ہے۔ پوچھا بچے کیوں روتا ہے؟ کہا میری ماں نے کہا تھا مولوی خیر الدین کو چوری کھلا کے آنا، آپ کھا نہیں رہے، میں جاؤں گا تو میری والدہ ناراض ہوں گی، ہو سکتا ہے مجھے پٹائی بھی کر دیں۔ اب اگر یہاں ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ ہم کہتے بھائی چلا جائے یہاں سے، تیری خاطر میں روزہ توڑوں گا، چونکہ روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینے کے پیدل پہ روزے۔ مگر نہ جانے اس صوفی کے دل میں کیا جذبہ پیدا ہو گیا، بھائی ہے تو بچہ ہندو کا مگر ہے تو بچہ۔ اس بچے کے چہرے پہ ڈھلکتے ہوئے آنسو اس فقیر کے اندر کی دنیا کو تبدیل کر گئے۔ انہوں نے کہا چل بچے اندر چلتے، اندر گئے تو ایک نوالا چوری کا لے لیا۔ کہا اب تم خوش ہو؟ کہا خوش ہوں، میں جا رہا ہوں۔ اب بچے کو خوش کیا، ہندو کا بچہ ہے، مگر اس بچے کو خوش کرنا وہ سمجھتے ہیں میں اللہ کو بھی خوش کر رہا ہوں۔ ہندو کا بچہ، آج مسلمانوں کے بچے
وہ مسلمانوں کے بچے آج جس بچے کے والد کی لاش کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، اس بچے کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ وہ بچہ جس کا باپ مسجد میں گیا، اس کی لاش وہاں سے آئی. پچھلے دنوں میں ایک بزرگ سنا رہے تھے، ہم بیرا شریف گئے، انہوں نے کہا ایک بچہ چیخ چیخ کے اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، امی میں اب ساری عمر مسجد میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میرا باپ مسجد میں گیا تو وہاں سے اس کی لاش آئی، میں مسجد میں نہیں جاتا. یہ کلچر مسجدوں کو ویران کرنے کا کلچر ہے. مگر اللہ کے اس ولی نے اس بچے کو راضی کر دیا، مگر اللہ کے رسول کی شریعت ٹوٹ گئی. اب اس بچے کو تو راضی کر کے بھیج دیا، اب اللہ کو راضی کرنا بھی ضروری تھا. اس کے بعد پے در پے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے اور کفارہ بھی ادا کر دیا. یہ ہے فقیر کا مشرب. یہ فقیر اگر پتھر پہ بیٹھ جائے تو اس کو سونا بنا دے، یہ غیر کے پاس تو جائے تو اس کو اپنا بنا لے. ان لوگوں کے پاس جا کر کے آدمی دین سیکھتا ہے، شریعت سیکھتا ہے، علم سیکھتا ہے. ان کے ہاں وہ راز ملتے ہیں جو کہیں آپ کو اور نظر نہیں آتے. ابھی علامہ کاظمی صاحب کی بات کر رہے تھے. علامہ کاظمی صاحب کو میں نے ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا، میرے والد ان کے شاگرد تھے. آج ہم بات کہتے ہیں یہ موسم خراب ہو گیا، یہ آپ کے روزمرہ کی بات یہی کہتے ہیں نا، موسم خراب ہو گیا. تھوڑی سی آپ نے کبھی توجہ کی، یہ موسم میں تبدیلی کون ڈالا ہے؟ اللہ کی ذات. تو اللہ کے کسی عمل کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ عمل خراب کر رہا ہے؟ توجہ سے ذرا اس بات کو سن. ایک مستری تھوڑا سا کام کہیں جی یہ کام خراب کر دیا، کہتے ہیں نا. اگر یہ کہیں کہ اس خیمے کے لگانے میں تھوڑی سی خرابی کر دی ہے تو یہ خیمے لگانے والے کی بات جاتی ہے نا کہ کس کے باندھا نہیں ہے. کسی بات کو خراب نہ کہیں. آپ کہیں موسم آبر آلود ہو گیا ہے. میں ان بزرگوں کا خاص ذکر اس لیے کر رہا ہوں. آج ہم بہت ناشکرے ہیں. ان کے بارے مجھے کسی نے میں پچھلے عرصے میں گیا ان کے دارالعلوم میں بھی، وہ بیمار ہو گئے، کافی عرصہ صاحب فراش رہے. تو کچھ علماء آگے تو انہوں نے کہا حضرت آپ دعا کریں اللہ آپ کو صحت دے. انہوں نے فرمایا یہ ریاکاری نہیں ہوتی، تصوف ریاکاری نہیں ہے. تصوف ملنگوں ننگوں کا چرسیوں اور بنگیوں کا دین نہیں ہے. تصوف اللہ کے نیک بندوں کا دین ہے، جن کے ظاہر میں شریعت ہے، جن کے باطن میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے. یہ ریاکاری نہیں کرتا، یہ کسی سے لینا کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا اچھا آپ دعا کر لیجئے. اب وہ سارے علماء ان کے شاگردوں کے کس کی مجال کے غزالی کے زمان کے سامنے دعا کرے. پھر کہا کہ حضرت آپ دعا فرمائیے. کہا آپ دعا کریں میں آمین کہہ دیتا ہوں. پھر انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ ہی دعا فرمائیے. جو انہوں نے بات کی وہ سوچنے کے قابل ہے. کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ سے کہوں کہ میں اس حال پہ راضی نہیں ہوں. مسلمانوں سوچو. اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ سے یہ کہوں کہ یا اللہ جس حال میں تو نے مجھے رکھا میں اس پہ راضی نہیں ہوں. یہ ہے صوفی کا ایمان. اللہ سے کیا تعلق ہے؟ وہ بیماری بھی ہو تو وہ کہتا ہے میں اگر یہ کہوں گا کہ نہیں میری بیماری ختم کر دے، اس کا مطلب یہ ہو گیا جو تو نے فیصلہ کیا وہ مجھے پسند نہیں ہے. یہ ہے صوفی کا ایمان. اسی ایمان سے، اسی تعلق سے زندگی میں باہر آتی ہے، ورنہ ہمیشہ خزاں خزاں آتا ہے. یہاں کتنی نعمتیں ہوں، یہاں لوگوں کے پیٹ ہی نہیں بھرتے، توندیں نہیں بھرتی، وزارتیں بھی ہیں، مشاورتیں بھی ہیں، اور بھی سارا کچھ اس پیٹ میں بھرا جا رہا ہے، پھر بھی حل میں مزید کی صدا ہے. مگر فقیر ایسا ہے، فقیر سیر چشم ہے، وہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہے. مال زیادہ دیا پھر بھی شکر، کم دیا پھر بھی شکر، صحت ہے تو پھر بھی شکر، اگر کوئی بیماری ہے تو پھر بھی شکر. لہٰذا یہ جو بیماریاں ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہوتے ہیں، ناشکری نہ کیا کریں. اور خاص طور پہ جو ہمارے حضرت علامہ نے آخر میں بات کی شفا کی، روحانی بیماریوں کی، تو جس طرح جسمانی بیماری اس طرح سے روحانی بیماریاں بھی ہیں. روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ ایک شخص کے سامنے اس کے بعد لنگر رکھا جائے گا، آپ سارے لوگ لنگر کھائیں گے نا، مگر کوئی آدمی اس وقت لنگر چھوڑ کے چلا جائے، اس نے صبح سے کھانا بھی نہیں کھایا، تو اس شخص کے بارے میں اس کو تو سوچنا چاہیے نا آخر کیا وجہ ہے؟ یہ سارے لوگوں کو تو کھانے کو جی کرتا ہے، میرا نہیں کرتا. سوچے گا یا نہیں سوچے گا؟ سوچے گا تو کہے گا یار میرا تو شاید معدہ ہی کام نہیں کر رہا ہے. ورنہ صبح سے آدمی بھوکا ہو اور کھانا سامنے ہو تو وہ کھانا نہ کھائے. یہی ہوگا نا. میں بیمار آپ میں بھی ہیں، میں سامنے غیر ضروری تعریفیں نہیں کرتا کہ آپ کچھ سارے اللہ کے ولی ہیں، آپ میں بھی خامیاں ہیں. خامیاں کیا ہیں؟ ابھی جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوئے تو آپ میں سے بہت سارے لوگ چلے گئے تھے نا. جب نماز ہوئی تو اس کے بعد آئے. اگر اصلاح نہ کریں تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑا جائے گا.
کیا آپ نے صبح جب فجر کی نماز ادا کی اور جو صبح آپ نے کھانا کھایا تھا، کیا آپ کو دوپہر کے بعد بھوک نہیں لگی نا؟ تو جو آپ نے فجر کی نماز اگر ادا کی خوش نصیبی سے، تو زور کی نماز آپ کے لیے ویسے ہی ضروری تھی جس طرح سے کہ آپ کے لیے آج دن کا کھانا تھا. کھانا اتنا ضروری نہیں جتنا زور کی نماز ضروری تھی. اس طرح سے کریں گے تو کوئی روحانیت نہیں ملتی. فرض نماز چھوڑنے سے کوئی روحانیت نہیں ملتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جو پسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک ہے وہ تو فرائض ہیں. فرائض سے ہی آدمی اوپر آتا ہے. تو سب تو نوافل اور مستحبات میں جا کے ملتا ہے. یہاں تو نجات کے لیے 33% مارکنگ کی بات ہوئی نا، تو 33% مارکس جو ہیں وہ ملتے ہیں فرائض ادا کرنے سے. اور یتقرب عبدی الیہ بالنوافل، نوافل سے آدمی ولی بنتا ہے. اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں. اور حضرت علامہ نے جو ربیہ والی حدیث بیان فرمائی، اس کا ایک حصہ میں بھی آپ کو آخر کا بتا دیتا ہوں. اختصار کی وجہ سے وہ بیان نہیں فرما سکے. وہ کیا بات تھی جس کو رسول اللہ نے فرمایا سل یا ربی مانگ. انہوں نے کہا مرافقت کا فی الجنت یا رسول اللہ، جنت میں آپ کی مرافقت مانگتا ہوں. اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول جنت دے سکتے ہیں. اگر عقیدہ نہ ہوتا تو صحابی کہتا یا رسول اللہ بکریوں کا ریوڑ دے دیں، مال غنیمت میں سے اونٹ دے دیں، یہ فلاں زمین دے دیں. اللہ کے رسول کے صحابی کا عقیدہ تھا جو مانگوں گا عطا فرمائیں گے. انہوں نے کہا مرافقت کا فی الجنت یا رسول اللہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. اور اگر صحابی نے سوال غلط کیا ہوتا تو رسول اللہ فرماتے ہیں مجھ سے دنیا مانگو یار، یہ جنت تو اللہ دیتا ہے، میں جنت دیتا ہوں. معلوم یہ ہوتا صحابی کا عقیدہ بھی درست تھا. اللہ کے رسول کا ارشاد، اللہ کے رسول نے بشارت دی مگر اس کی ڈیوٹی بھی لگائی. آپ سارے چاہتے ہیں کہ سارے جنت میں جائیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عشر صوفیہ حضرت قاضی غلام محمد صاحب جن کا وجود اقدس اپنے قبر میں بھی محفوظ ہے، کیا آپ کے اجساد بھی قبر میں محفوظ رہے ہیں؟ اس بات کی خواہش ہے تو پھر وہ نسخہ جو رسول اللہ نے ربی کو فرمایا تھا وہی آپ سن لیں. فرمایا تھا علیک بکثرت السجود، یاد رکھنا پھر اب سجدوں کی زیادتی کر لینا. جنت میں میرے ساتھ ہوگے مگر یہ بلینک چیک نہیں ہے، یہ عیسائیت نہیں ہے کہ آپ کسی کو گرین کارڈ جنت کا ایشو کر لیں. یہ خود کچھ بمباروں کا سرٹیفکیٹ جنت کا نہیں ہے. یہ دین مصطفیٰ ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے نہیں اس طرح سے جنت نہیں ملتی. علیک بکثرت السجود، تو اولیاء کے ماننے والوں اپنی پیشانیوں پر سجدوں کے داغ سے جاؤ. اگر اللہ کا کہ رسول اپنے صحابی کو کہہ رہے ہیں سجدوں کی کثرت کرو، کثرت سے مراد یہ ہے صرف فرائض نہیں نوافل بھی ادا کرو. یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اور یہ بات چونکہ یہ پہلو اور ہے، اگر میں نماز کے طبی فوائد آپ کو بیان کرنا شروع کر دوں تو آپ میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں جو نماز چھوڑے گا. میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں بیٹھ کے نماز پڑھنے میں ثواب کم ہے اور کھڑے ہونے میں ثواب زیادہ ہے. یہ جو کوڈ آف لائف اللہ نے دیا ہے نا، اس میں ہر اس بات میں زیادہ ثواب ہے جس میں آپ کی فزیکل فٹنس بھی ہو اور مینٹل پلیئر بھی ہو. یہ سارا دین اس چیز کا نام ہے. مگر ہم نا قدرے ہیں. ہم مغرب کے ان خدا کے دشمنوں کے پھینکے ہوئے وہ گندے پتھر اٹھا کر کے ان کو چاٹتے ہیں. ہمارے دامن میں اللہ نے جو رسول اللہ کے وسائل سے جو ہیرے ڈالے تھے وہ ہیرے ہم پھینکتے جا رہے ہیں. ہماری زندگیوں کا اسلوب آج اسلام کا نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت کا نہیں ہے. اس کی وجہ اس سے ہم خراب ہو رہے ہیں، ہماری دنیا بھی خراب ہو رہی ہے، آخرت بھی. میں سوچ رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے. یہ تکلیف کی بات نہیں ہے کہ بیٹھ کے پڑھنے میں آرام ہوتا ہے تو کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی ہے، نہیں. وجہ کیا ہے؟ جب آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس وقت آپ کی ایکسرسائز میں جو پٹھے کھینچتے، آپ نے کبھی نماز پڑھتے غور کیا؟ نماز ڈیمانسٹریشن دے رہا ہوں میں تقریر کر کے نعرہ لگانا ہی کوئی مقصد نہیں ہے. نماز کیسے ہوتی؟ اتنا زور لگائیں کہ یہاں پیچھے والے جو پٹھے ہیں ان پہ زور پڑے، پھر آپ نیچے جاتے ہیں. آج حدیث کا عجیب و غریب مفہوم لوگوں نے بات کیا. جلسہ استراحت بھی ضروری ہے. جلسہ استراحت یہ کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ یہ یہاں سے یہاں بیٹھیں گے، اس کے بعد جلسہ استراحت رسول اللہ نے فرمایا مگر معمول نہیں تھا. معمول کیوں نہیں تھا؟ اس میں وہ ایکسرسائز نہیں ہوتی پٹھوں کی. جلسہ استراحت میں سیدھے اس سے اٹھیں، یہاں پر پٹھوں پہ زور پڑے. اب اللہ آپ کے پٹھے بھی مضبوط کر رہا ہے اور آپ کی روحانیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ثواب خدا کے بندو، ثواب بھی تمہیں مل رہا ہے اور فائدہ بھی تمہارا اپنا ہے. یہ وہ دین مصطفیٰ ہے کہ جس کو اپنانے کی ضرورت ہے. اس کو نہیں اپناؤ گے تو دنیا میں ناکام نامراد، آخرت میں ناکام نامراد. الحمدللہ سارے محبت و عقیدت والے لوگ ہیں. اور وہ جو علامہ کی بات ہے
یہاں رومی نے کہا نا ای طبیبان جہاں دانشورند بر اسکام تو زیتو واقف ترند راز حال تو دانند یک مو بمو زاں کے پور استند الاسرار ہو. رومی یہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ دنیا کے حکیم ہے نا, آپ کہتے ہیں جی میں تو ہٹا کٹا ہوں, میں چلتا ہوں تو بالکل پتہ ہی نہیں چلتا. ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے ٹیسٹ کیا, انہوں نے کہا ہٹے کٹے نہیں, شوگر ہو رہی ہے, ذرا خیال کرنا. آپ نے کبھی ڈاکٹر سے کہا شوگر مجھے ہو رہی ہے تو تمہیں کیا پتہ چلا؟ کہتے ہو کبھی؟ نہیں کہتے. وہ پتہ ہے, اس کا فیلڈ ہے, اس کا فیلڈ ہے, اس کو پتہ ہے. آپ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کچھ بھی نہیں ہوتا, بس تھوڑا سا یہاں درد ہوتا ہے. وہ کہتا ہے درد نہیں ہوتا, یہاں یہ ہاتھ بھی سن ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کے ہارٹ کا فنکشن اب نارمل ہے. تو آپ اس کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جو شخص جتنا جلدی ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے جلدی شفا یاب ہو جاتا ہے, جو دیر سے پہنچے جتنا ہی دیر لگتی ہے. اس لیے اہل اللہ کی صحبتیں اور محفلیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس جائیں تو ایک ایک بات بتا دیتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے, کسی نے بتائی؟ یہ خیالی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ؟ کس نے بتائی ایسی بات؟ میں کہتا ہوں یہ جو خان آپ منگ تھے نا, ان کا واقعہ مجھے کسی نے بتایا. اور یہ واقعہ سیاسی وابستگیاں آپ کے جدھر ہوں گی, میں سیاست کرنے نہیں جاتا. سردار عبد القیوم خان نے خود مجھے یہ واقعہ بتایا. انہوں نے کہا ہم مری میں تھے تو میں اور خان آف منگ ہم چلے گئے ڈفرے والے پیر صاحب جو مری میں رہتے تھے, ان کے پاس جا کے بیٹھے تو انہوں نے ایک نوجوان کا قصہ چھیڑ دیا, لمبی کہانی. یہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. تو ہم بھی حیران تھے کہ ہم آئے تھے کہ کوئی نصیحت کی بات کریں گے, یہ کسی ایک اوباش قسم کے نوجوان کی بات کر رہا ہے جس کی جوانی ایسے گزری دنیا کی راتوں میں. وہ کہنے لگا جب باہر نکلے تو میں نے دیکھا خان صاحب پسینہ پسینہ ہو گئے تھے. کہنے لگا سردار کہیوں میں مروا چھوڑے تو وہ کتنے نہیں ایسی میں. وہ کیا ہو گیا؟ ہاں ہوا نہیں ہے, ساری ماڑی کہانی بانے سے تو پتہ نہیں چلا, مارا پسینہ نہیں دیکھنا, یہ ساری ماڑی کہانی بانے سے کچھ نہ سے. وہ ڈفرے والا پیر بیٹھا ہوا ہے, کہاں مری میں بیٹھا ہوا تھا, اس کو کیا پتہ چل گیا؟ یہ موڑے والے پیر صاحب ہیں, یہ بکوٹ والے پیر صاحب ہیں. یہ لوگ ایسے نہیں ہیں جو ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, جو اللہ والے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں. وہ بکوٹ شیع والے پیر صاحب میرے دادا گئے ان کے عرس میں حاضری کے لیے, اور وہ ساتھ تربیت بھی کرتے تھے. آج تو تربیت کچھ ہے ہی نہیں نا, آج تو چندوں کا زیادہ سلسلہ ہے. ہم ایسے پیر کو بھی نہیں مانتے کہ جس میں کاروں کی, کوٹھیوں کی, بنگلوں کی, عمارتوں کی اور پیسے کی بات ہو. ہم کو اس کو پیر مانتے جس کے پاس جائیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی بات نہ کریں. وہ کوٹھیوں سے بے نیاز ہے, بنگلوں سے, یہ دنیا والوں کی. اور میں تو دربار کے لفظ سے بھی مجھے ذرا دنیا داری کی بو آتی ہے. یہ اہل اللہ کی خانقاہ ہوتی ہے. دربار تو دربار لاہور بھی تھا, دربار نہیں ہوتے, اہل اللہ کی خانقاہ ہوتی ہے. ان کے پاس میرے دادا گئے بکوٹ شریف میں, وہاں سے واپس آتے آئے میں ٹائیں چند میں بخار ہوئی. جب وہ بخار ہوئی تو میں کہ خواج پیر فقیر اللہ صاحب بکوٹی آئے. اس سے پہلے بات بتا دوں, خواتین بھی موجود ہیں, ان کے لیے بھی. پیر فقیر اللہ صاحب نے ایسیاں 2 بیویاں, لہذا کثرت ازواج بھی شرم درست ہے مگر انصاف ضروری ہے. وہ آخر جدوں اس ارسر کا اچھا کیا کریں نا, ارسا نے ان سے 2 کوٹھے بنائے نے, ایک جے ایک روٹے اچے, ایک روٹے چوڑے, ایک روٹے لمبے. تو جس کو گرسار کا اچھا اس نے ہم کوٹھے مٹی سے ہٹائے تو ترکڑی رکھی نہیں, ترکڑی اور تولائی برابر مٹی دنیا کوٹھے. تربیت تھی, اللہ کا فقیر تربیت کر. آج پوچھا حضرت جو ایک ایسی چیز ہے, آخر ماں کو ڈر لگتا ہے, ماں کو پوچھنا